خوش آمدید گنز جرمز اینڈ اسٹیل پر ہماری یہ جو گہری گفتگو چل رہی تھی، آج ہم اس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ آج ہم بات کریں گے تقسیم کے علم پر، مطلب دنیا میں یہ جو امیر غریب کا فرق ہے، تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ ایک طرح سے پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ تو کیا یہ سوال درست ہے کہ ہماری کامیابی یا ناکامی یہ ہماری محنت سے زیادہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ یہ جیرڈ ڈائمنڈ کا مرکزی نقطہ ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، کہ جغرافی اور ماحول نے کیسے تہذیبوں کے راستے الگ کیے، نہ کہ آپ کہیں کہ لوگوں میں کوئی فرق تھا۔ صحیح، اور وہ اسے ایک سائنسی تجزیہ کہتے ہیں، عدم مساوات کا۔ اچھا۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں کو قدرتی طور پر فائدے حاصل تھے، جیسے زرخیز زمین، موسم، اور سب سے اہم وہ پودے اور جانور جنہیں پالا جا سکتا تھا۔ جیسے یورشیا کی مثال وہ دیتے ہیں، گندم، چاول، گھوڑے، گائے۔ بالکل، یہ چیزیں باقی دنیا کے مقابلے میں ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیں کہ ہیڈ سٹارٹ تھا ان کے پاس۔ تو شروع میں ذہانت یا محنت نہیں بلکہ ماحول کی دین تھی؟ ہاں، ابتدائی ترقی کے لیے تو یہی بنیاد بنی۔ جہاں زراعت، جانور پالنا جلدی شروع ہوا، وہاں آبادی بڑھی۔ شہر بنے ہوں گے۔ شہر بنے، معاشرے زیادہ پیچیدہ ہوئے، پھر ٹیکنالوجی، لکھائی، حکومتیں، یہ سب وہیں سے نکلا۔ اور پھر کتاب کا عنوان آتا ہے گنز جرمز اینڈ اسٹیل۔ یہ صرف چیزیں تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ علامتیں ہیں طاقت کی، انہیں ماحولیاتی فوائد سے نکلی ہوئی طاقتیں۔ اچھا، ذرا ان کو کھولیں۔ جراثیم، یہ کیسے؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ جب یورپی اقوام نئی دنیاؤں میں گئیں تو وہ اپنے ساتھ وہ بیماریاں لے گئیں، ہاں، جن کے خلاف وہاں کے لوگوں میں کوئی مدافعت نہیں تھی۔ چیچک، خسرہ۔ او جی، ان بیماریوں نے لاکھوں لوگوں کو مار دیا، شاید فوج سے بھی زیادہ تباہی پھیلائی۔ اور اسٹیل، یہ صرف ہتھیار؟ نہیں، ہتھیار تو تھے ہی، بندوقیں وغیرہ، لیکن سٹیل سے بہتر حل بنے، اوزار بنے، بحری جہاز بنے، ٹیکنالوجی بہتر ہوئی۔ اچھا، پیداوار اور سفر میں آسانی ہوئی۔ بالکل، اور گنز یعنی بندوقیں، وہ تو ظاہر ہے فوجی برتری۔ تو یہ تینوں مل کر فتح کی وجہ بنے؟ ہاں، فتح اور تسلط کی، یہ ڈائمنڈ کا استدلال ہے۔ یہ سب تو صدیوں پرانی باتیں ہیں، لیکن یہ آج بھی اہم ہے، خاص طور پر پاکستان یا جو گلوبل ساؤتھ کے ممالک ہیں، ان کی معاشی حالت کو سمجھنے کے لیے۔ جی، اس کا اثر تو ہے۔ دیکھیں، جن علاقوں کو شروع میں وہ فائدے نہیں ملے تھے، وہ بعد میں نوآبادیاتی طاقتوں کا آسان شکار بنے۔ ان کے وسائل استعمال ہوئے۔ جی، اور جب وہ آزاد ہوئے تو عالمی معیشت میں ان کی پوزیشن کمزور تھی، انفراسٹرکچر نہیں تھا، ادارے کمزور تھے۔ تو وہ تاریخی فرق آج بھی محسوس ہوتا ہے؟ بالکل، آج پاکستان جیسے ملکوں کو جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں، ان کی جڑیں کہیں نہ کہیں اس تاریخی عدم مساوات میں ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ یہ سن کر تو کچھ مایوسی سی ہوتی ہے کہ کیا ہم تاریخ کے اس بوجھ سے کبھی نکل بھی پائیں گے؟ کیا یہ ماضی کے پیٹرن ہمارا مستقبل طے کرتے رہیں گے، یا ہم کچھ بدل سکتے ہیں تاریخ سے سیکھ کر؟ دیکھیں، تاریخ ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے، وجوہات بتاتی ہے۔ جی، لیکن یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ ڈائمنڈ خود بھی یہ نہیں کہتے کہ بس جغرافیہ ہی سب کچھ ہے۔ اچھا۔ آج انسانی ارادہ، تعلیم، ٹیکنالوجی، بہتر پالیسیاں، عالمی تعاون، یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ تو امید ہے۔ بالکل، تاریخ کے اثر کو ماننا ضروری ہے تاکہ ہم مسائل کو سمجھ سکیں، لیکن یہ یقین بھی رکھنا ہے کہ تبدیلی ممکن ہے۔ اب ہمارے فیصلے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہاں، جغرافیہ اور ماحول نے عدم مساوات کی بنیاد رکھی، اثرات آج بھی ہیں، لیکن اسے سمجھنا پہلا قدم ہے۔ جی بالکل، سمجھنا ہی تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں جو ماخذ سے ہی لیا گیا ہے۔ جی، کیا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انسان اپنی تقدیر کے فیصلے ماضی کے اثر سے نکل کر اپنے ہاتھوں میں لے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے غور کرنے کے لیے۔